از مائی وائس کلیئر؟ میری آواز کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. لاسٹ والے سیشن میں نا کچھ چیزیں رہ گئی تھی. کیا ہوتا ہے کبھی نا انسان کی ساری چیزیں سامنے تو نہیں ہوتی نا ایٹ اے ٹائم، تو انشاءاللہ کبھی وہ ڈسکس کریں گے. تو آج جو ہم دیکھیں گے نا، وہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ جو بندہ مومن ہے نا، ایک پرسنالٹی، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ضمن میں اس کا انفراسٹرکچر دیکھا تھا ہم نے کہ بیسکس، جو بیسک فاؤنڈیشن ہوگی، کن بنیادوں پہ ایک انسان کی، ایک مومن کی ایک شخصیت تعمیر ہوگی، اس کی بنیادیں کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھی تھی. اس کا ایک جس کو کہتے ہیں ہم برڈس آئی ویو لیا تھا. اور آج ہم دیکھیں گے کہ جو وہ پالشڈ پروڈکٹ بنے گا نا، جو ایک فنش پروڈکٹ بنے گا، ان بنیادوں کے اوپر وہ کیسا دکھے گا. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نا، فار ایگزامپل ہم کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں تاج محل کو. تو تاج محل کو ہم دیکھتے ہیں نا ایک پالش پروڈکٹ، ایک اس کا ماربل دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کے مینرٹس، اس کا ایکسٹرنل دیکھتے ہیں. تو اس کی خوبصورتی ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ ہم نہیں دیکھتے. تو وہ جو لاسٹ والا سیشن تھا وہ اس بنیاد کے اوپر تھا. تو اس بنیاد کے اوپر ساری چیزیں ایکچولی نا اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے حقیقی طور پہ. فار ایگزامپل جب ہم کسی بلڈنگ کو بناتے ہیں کہ اس کا جیسے سبسٹنس کیا ہو، جیسے آر سی سی کالمز ڈالتے ہو بلڈنگس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ جب ارتھ کویک آئے یا ونڈس آئے تو اس کے اندر وہ اسٹیبلٹی دیتا ہے، اس بلڈنگ کے اندر وہی اسٹرینتھ دیتا ہے. ابھی کا جو آج کا سیشن ہوگا وہ ہم دیکھیں گے کہ پالشڈ، فنشڈ، فائنل پروڈکٹ کیسا دکھے گا. اور ود رسپیکٹ ٹو دس، جس پورشن آف دا قرآن جو اس کے لیے ہم دیکھیں گے وہ ہے سورہ فرقان. سورہ فرقان کی آیت 63 to 76. یہ سورہ فرقان کا نا ایکچولی لاسٹ والا رکوع ہے. سورہ فرقان ہے سورہ نمبر 25. یہ لاسٹ والا رکوع ہے، لیکن جو لاسٹ والا رکوع ہے نا سورہ فرقان کا، اور یہ جو پورشن ہے اس کا جہاں پہ یہ عمل صالحات کے انڈر ہی آئے گا. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بھی عمل صالحات ہے، لیکن ود رسپیکٹ ٹو دیٹ سیشن وہ میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ وہ جب وہ پرسنالٹی تعمیر ہوگی اس کے بعد وہ بندہ عمل صالحات کے لیے ریڈی ہوگا. تو یہ پرسپیکٹو ہے دیکھنے کا. لیکن عمل صالحات کی سب کیٹیگری ہے. یہ جو رکوع ہے سورہ فرقان کا، یہاں پہ لاسٹ والا رکوع، اس کے بارے میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ سورہ فرقان کا یہ جو پورشن ہے عمل صالحات کے اوپر بیسڈ ہے، جہاں پہ ایک فائنل پروڈکٹ، ایک مکمل تعمیری شخصیت جو پروڈکٹ بنے گا وہ مینشنڈ ہے یہاں پہ. لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد، یعنی کہ آیت 77 جو اس کے بعد آئے گی، اور اس سے پہلے کی جو دو آیتیں ہیں وہ ایمان کے اوپر بیسڈ ہے. یعنی کہ یہ پورشن جو ہے 63 to 76، اس سے پہلے کا جو پورشن وہاں پہ مینشن ہے وہ ایمان باللہ ہے، اور اس کے بعد ہے ایمان بالرسالت. تو لیکن وہ ہمارا ٹاپک آج کا نہیں ہے. اور اس کے میں نے اس کا ایک سٹرکچر اس طریقے کا ایک اور ٹاپک قرآن، جب ہم قرآن اسٹڈیز پڑھتے ہیں اس میں ایک آتا ہے نظم القرآن. نظم القرآن کیا ہو، حالانکہ میں اس کا ڈیپر اسٹوڈنٹ نہیں رہا ہوں، لیکن اس کا بھی اوور ویو لے کے بیچ بیچ میں نا ہم چلتے ہیں کبھی کبھی. تو مثال کے طور پہ یہاں پہ 61 62 آیت، تو یہ کیا، یہ لاسٹ والا رکوع کا پورا ایک سٹرکچر ہے. یہاں پہ ایک سکیچ ہے ان اے سینس، تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سکیچ بن جائے. سب سے پہلے 61 62 میں ایمان باللہ ہے، اور جو لاسٹ والی آیت ہے، اور یہ سورہ فرقان کی اتنی آیتیں 77 ہی ہے ٹوٹل، تو لاسٹ میں 77 میں ایمان بالرسالت مینشنڈ ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک آج کا نہیں ہے. لیکن اس کے بیچ میں 63 to 6 جو گرین والا پورشن ہے نا، 63 to 67 اور 72 to 76، اس کے اندر وہ چیزیں مینشن ہیں جو صفات ان کے اندر ہمیں دکھیں گی. اور اس کے بیچ میں بھی سینڈوچ کر دیا گیا ان کے بیچ میں، جو ہمارے دین کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں فلسفہ دین کے اندر، جو 3 سب سے بڑے گناہ ہیں وہ مینشنڈ ہے. یعنی اگر اسٹرکچر دیکھیں نا کس خوبصورتی کے ساتھ ہے. کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے یار مضمون نہ بریک ہو رہا ہے، مضمون بریک ہو کر دوسرا مضمون سٹارٹ ہے، اور پھر سے کوئی اور پھر سے پہلا مضمون سٹارٹ ہے. کبھی ہمیں ایسا دکھتا ہے. تو یہ کبھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سٹرکچر ہوتا ہے نا صورتوں کے اندر، اس کے اندر کے مضامین کا، اس کے اندر بھی خوبصورتی ہوتی ہے.
اور اس کے اندر بھی ایک الگ طریقے کا میننگ بھی نکل سکتا ہے. تو یہ اسٹرکچر ذہن میں ہمیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. 63 to 67 ہم پہلے دیکھیں گے, اور اس کے بعد جو سنز, جو 3 بڑے گناہ ہیں ہمارے دین کے اندر مینشنڈ, وہ بھی سینڈوچ کر دیے گئے ہیں ان کے صفات کے بیچ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق اللہ العظیم. تو چونکہ یہ کافی طویل رکوع ہے تو obviously جیسے ہمارا اسلوب بھی رہتا ہے نا کہ سب سے پہلے ہم پورا ٹرانسلیشن یہ کروانی کرتے ہیں, ایک ترجمہ, تو obviously ہم اس ٹائم پہ وہ کر نہیں پائیں گے, اس پہ کافی ٹائم چلا جائے گا, بٹ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے we'll do it by portion by portion. تو اس کا جو پہلا پورشن یہ جو میں نے یہاں پہ جو اسکرین دکھ رہی ہے نا, یہ آیت نمبر 63 to 67 ہے, یعنی کہ 63 to 67 اس کا پہلا پورشن. ٹھیک ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن پہلے دیکھتے ہیں, روانی ترجمہ وہ رہے گا وعباد الرحمن, اللہ کے بندے یا اللہ رحمان کے بندے. رحمان جو اللہ تعالیٰ کا ایک اور اسم ہے, اس اسماء الحسنہ میں سے ایک, یعنی کہ رحمان کے محبوب ترین بندے. اب میں نے ٹرانسلیشن کیا کیا پہ محبوب ترین بندے, ہم ابھی دیکھیں گے ایسا ٹرانسلیشن کیوں کیا میں نے. رحمان کے محبوب ترین بندے الذین یمشون علی الارض ہونا, جب وہ چلتے ہیں, مشا یمشی کہتے ہیں پیدل چلنے کو, جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو پوری انکساری کے ساتھ اور کوئی ہیوملٹی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے, ان کے ساتھ کنورزیشن کرتا ہے, قَالُوا سَلَامًا, تو اس کو سلام کہتے ہیں, پیس بی آن یو, یعنی کہ الجھتے نہیں ان کے ساتھ. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ, اور جو وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور, سجدا و قیاما, سجدے میں اور قیام میں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اور جو یہ دعا کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو. ان عذابہ کان غراما, یقیناً اس کا جو عذاب ہے وہ ایک چمٹ جانے والی شے ہے. غرام کہتے ہیں کسی چیز کو جو چمٹ رہی ہو, جو چمٹے, that gets attached to you. انہا ساعت مستقرا و مقامہ, اور یقیناً وہ بہت ہی بری جگہ ہے. مستقرا و مقامہ, مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی. والذین اذا انفقوا, اور وہ جب کہ خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں, ولم یقتروا, اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں, نہ ہی وہ میزر ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ جس کو کہتے ہیں کہ اسراف کرنا, نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں. وہ کہنا بین ذالک قواما, لیکن ان دونوں کے بین ان دونوں کے بیچ میں. تو اگر اس کے عکاسی کریں نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں تک اس پورشن کو, تو اس میں ایک چیز ہمیں دکھتی ہے کہ ان کے اندر وہ جو صفت ہوگی نا, وہ ہوگی ہیوملٹی کی اور بیلنس کی اور ایکولیبرم کی, یعنی کہ ان کی زندگی کے اندر اور ان کی پرسنالٹی کے اندر وہ ایکولیبرم ہوگا. ہر کسی پہلو سے جب ہم ان کو دیکھیں گے نا, جو ایک پالشڈ پرسنالٹی ہوگی, جو ایک پوری میچورڈ پرسنالٹی ہوگی, ان کی ایک چیز ہوگی ان کی زندگیوں کے اندر, وہ آپ دیکھو گے کہ ان کی زندگی کے اندر, ان کے رہن سہن کے اندر, ہر کسی چیز کے اندر, ان کے چلنے کے اندر, ان کے خرچ کرنے کے طریقے کے اندر, وہ ہوگا بیلنس, وہ ہوگا ایکولیبرم. دیٹ از دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ تھنگ جو ان کی پرسنالٹی میں آپ کو دکھے گی. اچھا, اب یہاں پہ جو چیز آئی ہے نا عباد الرحمن, تو عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں بندے کو. عبدن ہوتا عابد, وہ ہے اسم الفاعل, وہ یہاں پہ ورڈ نہیں ہے. عباد پلورل ہے عبد کا, تو عبد سنگولر ہے, یعنی کہ غلام جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کا پلورل کیا ہے؟ عباد. الرحمن اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے. اب 2 ورڈ آ گئے یہاں پہ, عبد کا پلورل عباد اور الرحمن. اور یہ چیز اچھا یہاں پہ ایسا نہیں آیا عباد اللہ, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس میں ہم پڑھتے ہیں التحیات کے اندر
کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ، تو وہاں پہ عباد اللہ آتا ہے، تو یہ ورڈ ہے وہ عباد. لیکن یہاں پہ عباد اللہ نہیں آیا، عباد الرحمن آیا. ان میں کیا فرق ہے؟ اس چیز کو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ جو انداز ہے نا، یہ انداز قرآن میں نا آپ کو عام طور پر آئے گا. اس انداز کو آپ قرآن میں عام طور پر دیکھو گے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کا پہلو زیادہ اجاگر کرنا ہونا، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے جن جن مقامات پر بھی یہ مقصود ہو، تو وہاں پر الرحمن اور عباد یہ والے الفاظ آئیں گے، عبد والے الفاظ آئیں گے. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن جن مقامات میں قرآن مجید کے اندر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی عنایت کا ذکر ہو، جہاں پر بھی مینشنڈ ہو کوئی خصوصی عنایت، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابدیت کو نمایاں کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرا ہے، سورہ نمبر 17، اس کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو وہاں پر ابدیت. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ایون یہ جو سورہ فرقان ہے نا، سورہ نمبر 25، اس کی جو پہلی آیت ہے سورہ کی، اس میں بھی مینشنڈ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہاں پر بھی نسبت ابدیت. یا اسی طریقے سے سورہ کہف کے اندر کی بھی اس کی جو پہلی آیت ہے نا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو عبد نسبت ابدیت. اور رحمان، رحمان کیا ہوتا ہے؟ مرسیفل، جس کو موسٹ مرسیفل. تو جہاں پر بھی اس چیز کو مطلوب ہونا، جو یہ چیز جہاں پر بھی مقصود، تو وہاں پر یہ پیٹرن آپ کو قرآن میں ملے گا. تو یعنی کہ حقیقی طور یہاں پہ اس کے جس کو کہتے ہیں ریڈنگ بٹوین دا لائنز، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایڈریس ہی کرتے ہیں عباد الرحمن، یعنی کہ محبوب، یعنی کہ جو مقصود انسان کا ہے نا وہ بننا ہے کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ، اللہ کا جو محبوب ہو، یہ مقصود ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایڈریس بھی کرتے ہیں عباد الرحمن، تو اس کا سنگولر کیا گا؟ عبد الرحمن. تو پہلی چیز ان کے اندر کیا ہوگی؟ ہیوملٹی، انکساری، ان کے اندر ہوگی بیلنس لائف کے اندر. تو یہ پہلی چیز ہے. الذین یمشون، حقیقی طور پہ یمشون، مشا یمشی کس کو کہتے ہیں؟ پیدل چلنے کو. حقیقی طور میں مشا یمشی پیدل چلنے کو کہتے ہیں. کہ یہاں پہ کیا گیا؟ انسان کی چال ڈھال جو ہوتی ہے نا، وہ اس کی پرسنالٹی کی ہی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے، اس کی شخصیت کی ہی عکاسی کرتی ہے. تو جیسے ہم بولتے ہیں نا انگلش میں فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. آپ کسی انسان کے چہرے کو دیکھ کے اس کے باطنی احساسات کا اندازہ لگا سکتے ہیں نا. اسی طرح جو انسان کی چال ہوتی ہے نا، اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں کتنا غرور ہے. ایسے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یا کسی فخر میں مبتلا تو نہیں، کسی گھمنڈ کے اندر مبتلا تو نہیں. تو یہ چال سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس کے اندر کتنی انکساری ہے، کتنی ہیوملٹی ہے. اور اگر آپ اسی چیز کو ایکسٹینڈ کر دیں گے نا، ایک ہوتا ہے چال فزیکلی واک، اس میں بھی آیا تھا نا سورہ لقمان کے اندر بھی یہ چیز. سورہ لقمان کے اندر بھی جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی چیز وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ النَّاسُ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، پرائڈ فلی نہیں چلنا. تو وہاں پر بھی یہی چیز آئی تھی، چال ڈھال. اب اگر ہم سمپلی اس چیز کو وہی رکھیں نا کہ یہ بس سمپل واکنگ آن دا اسٹریٹ ہے، واکنگ چلنے کی بات ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں تک ہی محدود رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم حقیقی طور پہ اس کو ایک ڈیپر لیول پہ بھی یہ دیکھیں نا، چال ڈھال میں صرف پیدل چلنے کا نہیں ہے، چال ڈھال میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیری کیسے کرتے ہو، کہ آپ کے اندر آپ خود کیا کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو کیری کرتے ہو. کیا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہو، اس طریقے کے چلتے ہو، یا کسی غرور کے اندر ہو؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی میں نا یہ چیزیں، میں کوئی ہائر لگژری گاڑی اس لیے لا رہا ہوں، اس لیے نہیں لا رہا کہ میری ضرورت ہے، مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے. میں لگژری گاڑی اس لیے لا رہا ہوں تاکہ میرا سٹیٹس ہو اور میں فلانٹ کر سکوں. تو یہ تو تکبر کی علامت ہوگی نا. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ لگژری گاڑی رکھنا صحیح ہے کہ غلط، دیٹس ناٹ این ایشو. ایشو یہ ہے کہ آپ کا اس کے لیے وٹ از دا انٹینشن بیہائنڈ اٹ. اگر آپ کے اس کا انٹینشن بیہائنڈ اٹ از کہ مجھے فلانٹ کرنا ہے اور سوسائٹی کے اندر مجھے سٹیٹس دکھانا ہے، تو یہ تکبر کی علامت ہے. اب صرف یہاں تک نہیں، اس کو ایکسٹینڈ کرو اسی چیز کو، یہ آپ کے کپڑوں سے بھی نمایاں ہوگا،
یہ ہر کسی چیز سے ہوگا. گھڑی کس لیے ہم دیکھتے ہیں؟ ٹائم دیکھنے کے لیے ہم واچ پہنتے ہیں. لیکن حقیقی طور ہم کیا کرتے ہیں کہ آج کل کی ڈیٹ میں ہم گھڑی اس لیے نہیں پہنتے کہ ٹائم دیکھے, ہمیں دکھانا ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے کی گھڑی ہے. تو یعنی کہ یہ بھی یہ ایکسٹریم آ گیا, ایک ایکسٹریم ایسا آ گیا. اور ایکچولی ہم رہ ہی رہے ہیں نا اس اکو سسٹم کے اندر, اس دنیا جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے نا اسی کے اندر رہ رہے ہیں. اگر اس کو ہم دیکھیں نا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظام, جس نظام کے اندر اس کا افیکٹ انسان کے اندر, فرد کے اندر ہوگا نا, جس سسٹم کے اندر آپ رہ رہے ہو, تو اس میں چیزیں ہی بنتی ہے پروفٹ کے لیے. یعنی کہ کمپنی گھڑی اس لیے نہیں بناتی کہ آپ ٹائم دیکھو, اس سے کمپنی گھڑی اس لیے بناتی ہے تاکہ وہ پروفٹ کمائے. اور پھر اسی میں وہ سیلیبریٹی آ گئی جو نا ان کو دکھاتی کہ بھائی اس سیلیبریٹی نے پہنی تو مجھے بھی پہننی ہے, تو جس کو کنزیومرزم ہم کہتے ہیں. تو وہ بندہ بھی ان میں نہیں پڑے گا کنزیومر, اس کو جو چیز ضرورت ہوگی حقیقی طور وہ لے. اسی طریقے سے جو آپ کی اتنی لگژری گاڑیاں بنتی ہیں نا, وہ اس لیے نہیں بنتی کہ گاڑی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے, وہ اس لیے بنتی ہے تاکہ کمپنی پروفٹ کمائے. تو یہ مسئلہ ہے نا کیپٹلسٹک سسٹم کا. کیپٹلسٹ سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہر کوئی چیز پروفٹ کے لیے بنتی ہے, ضرورت کے لیے نہیں. تو یہ ایک ایکسٹریم ہو گیا, حالانکہ یہ ٹاپک ہمارا ہے نہیں, انشاءاللہ کبھی اس میں نا ڈیٹیل میں ہم ول ڈسکس اباؤٹ اٹ. بٹ اس کا اثر انڈیویجول کے اوپر ہوگا, اس کا ان چیزوں کا اثر اس کے اوپر ہوگا. تو ان کے اندر اچھا, یہ واک کے اندر دوسری چیز دیکھیں گے آپ کہ ابھی کی بات, ابھی کے ڈیٹ میں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا, مٹیریلسٹک دنیا کے اندر, وہاں پر بھی اب ایک ایکسٹریم LGBTQ جو بھی ابھی آ رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے ان کے اندر بھی جو واک ہوتی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پرائڈ واک. ٹھیک ہے, جب ان کے وہ بینرز, ایڈس جو مارکیٹنگ کرتے ہیں نا کہ آج نیو یارک کے کیپٹول میں, یا نیو یارک کے کسی بھی جگہ, مینہٹن, کہیں پر بھی, لنڈن میں, کہیں پر بھی, انڈیا میں بھی ہوتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں بھائی اس کا نام ہے پرائڈ واک. تو اب کنیکشن دیکھو اس میں, پرائڈ واک کیوں بولتے ہوں, لیکن واک کے اندر کچھ ہے نا, پھر واک کے اندر کچھ ہے. اب واک صرف وہ, میں نے کہا نا, اس کو صرف وہ واک نہیں ہمیں سمجھنا جو فزیکل واکنگ یا پیدل چلنے والی واک ہے, اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے پوری پرسنالٹی کے اوپر. تو وہ ایک چیز ہوگی. اور لقمان علیہ السلام نے بھی یہی نصیحت کی تھی, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اپنے گال لوگوں کے لیے نا, ڈونٹ ٹرن اپ یور نوز ٹو دا پیپل. ٹھیک ہے, اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور پرائڈ فلی اکڑ کر نہیں چلنا. تو وہاں پہ مینشن آیا تھا. تو یہ پہلی وصف ان کے اندر ہے, یہ یعنی کہ ہیوملٹی, ایکولیبرم ان کی زندگی کے اندر ہوگا. اور جو دکھے گا کس میں, ان کی واک میں, جب وہ چلیں گے اس میں دکھے گا وہ. یہ پہلی. دوسری چیز کیا ہے, وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ, جاہلون مرفوع ہے نا, تو یہ خاطب کا فاعل ہے. تو گرامر میں زیادہ نہیں جا سکتے ابھی اس ٹائم, بٹ جاہلون خاطب کا فاعل ہے, اور ہم کیا ہے, اٹ از ریفرنگ ٹو عباد الرحمن. یعنی کہ اذا آ گیا نا, تو اذا جب ماضی کے اوپر آئے گا نا, پاسٹ ٹینس کے اوپر, تو مضارع, پریزنٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے, اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوں گے, جب ان کے ساتھ وہ بات کریں گے, جاہل, ابھی جاہل اردو والا جاہل نہیں ہے, ٹھیک ہے, جاہل لوگ ان سے کریں گے قالوا سلاما. اب یہ وہ والی سلام بھی نہیں کہ السلام علیکم کیسے ہو, اب یہ رخصتی والی سلام ہے, جیسے ہم نے بولتے ہیں اچھا السلام علیکم پھر ملتے ہیں چلتے ہیں. تو یعنی کہ ان سے الجھتے نہیں ہیں, ان سے الجھیں گے نہیں, یعنی کہ فضول کی بحث میں نہیں پڑیں گے. آج کی ڈیٹ میں جیسے ہم سوشل میڈیا وغیرہ پہ نہیں دیکھتے, پتہ نہیں کسی باٹ نے کوئی کامنٹ کر دیا, بس بیٹھے ہیں اس کے ساتھ بحث کرنے کے لیے. تو یہ چیز بھی ان کی زندگیوں میں, ان کی شخصیت کے اندر نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ کیا کریں گے, ان کا جو کنڈکٹ ہوگا نا, اور ان کی جو سوشل انٹریکشنز ہوں گی, لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشنز ان کی ہوگی, ٹھیک ہے, اس میں بھی بیلنس ہوگا, اس کے اندر بھی بیلنس ہوگا. اور یہ بھی ایک مچورڈ پرسن جو ہوگا نا, ایک مچورڈ انڈیویجول, مچورڈ انسان, اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اس کے اندر نا ایک معاملہ فہمی ہوگی کہ کس سچویشن میں اس کو کیا بات بولنی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ مجھے بات کیا کرنی ہے, مجھے کیسے کرنی ہے, یہ بھی سیکھنا ہے. لیکن یہ بھی سیکھنا ہے کہ مجھے خاموش کب رہنا ہے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ہر وقت انسان کو ہر کسی چیز کا جواب نہیں دینا ہوتا, کبھی کبھی خاموشی بھی بہتر ہوتی ہے. تو جب اس کو آئیڈینٹیفائی ہو, اور اس میں نا ہم دیکھ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جو کردار تھا نا, جو ان کا کریکٹر تھا. آپ یہ دیکھ لینا, جب وہ جیل میں تھے نا, تو جیل ان کے لیے ایک سالیٹیوڈ تھا, جیسے باقی پیغمبروں کے لیے ایک سالیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے ایک الگ ٹائم ملے. تو یوسف علیہ السلام کا وہ ٹائم تھا جیل کے اندر.
تو اس میں آپ دیکھنا، اور آج ایک کرنا ہے سیشن کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ یہ چیز دیکھنا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھا نا، سورہ یوسف کے اندر ایک ہی جگہ سارا قصہ ان کا مینشنڈ ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھنا کہ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے نا، اور جب ان کے پاس وہ 2 قیدی آئے، تو ان 2 قیدیوں نے ان سے ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ جو بھی پوچھا، ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، انہیں سوال پوچھا ایک. تو وہ آیت نمبر لکھنا، کس آیت میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کوشچن پوچھا، اور اس کے بعد دیکھنا کہ یوسف علیہ السلام نے کس آیت میں وہ آنسر، مطلب وہ کس آیت میں کوٹ ہوا ہے ان کا آنسر. وہ نیکسٹ آیت میں نہیں ہے، 2-3 آیتیں چھوڑ کے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 جب کوشچن تھا اور آنسر تھا، اس کے بیچ میں ہوا کیا. تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گا، یہ چیز بھی سمجھ آئے گی، معاملہ فہمی کس طریقے سے، کس سچویشن میں کس طریقے سے آنسر دینا. تو یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کیا، اور کیا ان کو آنسر امیڈیٹلی دے دیا یا ڈیلے کر کے دے دیا، یا ڈیلے کر کے دے دیا تو وہاں پہ کیا کیا انہوں نے مینشن. تو یعنی کہ سوشل کنڈکٹ، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں کوئی بندہ. اور یہ جو ہے نا کہ اسپیکنگ، اس کو کہتے ہیں کلام کرنا، بات کرنا لوگوں کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے جو انسان کو سیکھنی ہے. انسان ہی ایک ایسا، جس کو اینیمل ہی ہے نا، اینیمل ہی ڈیفائن کرتے ہیں نا، اینیملز کے اندر انسان ہی پھر وہ ہے جو بولتا ہے. حالانکہ زبان تو سب کے پاس ہے، اتنے سارے جانوروں کے پاس زبان ہے. تو یہاں پر بھی وہ ایولیوشنسٹ نہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا پھر بس بولنے کا. قرآن کے اندر نا لینگویج اللہ تعالیٰ نے سکھائی، تو یہ بولنا انسان ہی کرتا ہے. نوول ہریری، کیا تھا اس کا نام، نوول ہریری نے بک لکھی نا سیپین. اس نے کہا انسان نے اتنی بڑی سویلائزیشن اسی لیے بنائی بیکاز وہ نا اسٹوری سنا سکتا ہے. کمیونیکیٹ تو باقی جانور بھی کرتے ہیں نا، ڈولفن کمیونیکیٹ نہیں کرتے، آنٹس جو چینٹیاں وہ بھی کمیونیکیٹ کرتی ہے، لیکن انسان ہی بول پاتا ہے، یعنی کہ اسپیکنگ سے. یعنی کہ اس میں مینشن اس نے کیا ہے کہ ایسا کبھی ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا کہ ایسے نا 100-150 بندر بیٹھے ہیں اور باقی ایک بندر ان کو کوئی کہانی سنا رہا ہے. اور یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے اندر نا اپنی ہسٹری دوسری جنریشن تک منتقل ہوتی ہے، بس انسانوں میں ہو رہا ہے یہ چیز. تو یہ کیوں ہے؟ بیکاز انسان کے اندر کیپیسٹی ٹو اسپیک ہے. الاجرومیہ جو گرامر، عربک گرامر کی بہت بڑی بک ہے نا، وہ بگن ہی ہوتی کہ اسپیچ بولتے کس کو ہے. ٹھیک ہے، ان الکلام، پھر اس کے بعد کلام بولتے کس کو ہے. تو اسپیچ انسان کو سیکھنا ہے کیسے کرنی ہے. اور یہ چیز بھی جو ایکچولی جس چیز کے بارے میں چیز میں نے بتائی آپ کو کہ کلام کا میننگ کیا ہوتا ہے. کلام کا میننگ ہوتا ہے زخمی کرنا، جس کا ڈکشنری کیا بولتے ہیں، لیگزیکل میننگ ہے زخمی کرنا. جس طریقے سے تلوار یا کوئی ایسا انسٹرومنٹ، اگر کسی کو ہٹ مارو نا، کسی کو تھپڑ مارو، زخمی ہو جائے گا نا انسان. ایک سے زور سے مارا، اس کو ہٹ ہو جائے گا نا، فزیکل اس کے اوپر ہو جائے گا نا. تو اس سے زیادہ کہیں خطرناک زبان ہے. تو ایکچولی کلام کا میننگ ہی ہوتا ہے زخمی کرنا، یعنی کہ انسان کو بہت احتیاط کرنا ہے اپنے ورڈز کے ساتھ بھی، اور کس طریقے سے ورڈز چننے ہیں. اور جب ایسے جاہل ملیں گے نا آپ کو، جاہل لوگ جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کرو گے جاہل، تو ان کے ساتھ بحث میں الجھنا نہیں ہے. ابھی ریسیپٹو موڈ میں نہیں ہے، کوئی بات آپ سے کانورزیشن ہو رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو سیکھنا پڑے گا آپ کو ہی. ڈفرنٹ ٹائپس کے لوگ، ڈفرنٹ پرسنالٹیز کے ساتھ کس بندے کو کس طریقے سے مجھے السلام علیکم پھر ملتے ہیں کہنا ہے، السلام علیکم میں چلتا ہوں، تو کس طریقے سے کہنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے انسان کو. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے شاید آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے استاد بھی کہتے تھے نا کہ جب آپ کانورزیشن کرو نا، کسی کے ساتھ کوئی تلخ کانورزیشن کرو، یا اس کا پوائنٹ آف ویو ایک ہو، آپ کا ڈفرنٹ ہو، تو اس طریقے سے کرو کہ آپ کی چائے جو ہو نا وہ کڑوی نہ ہو. اس طریقے سے کرو کانورزیشن. اگر نہ وہ کانورزیشن کر بھی رہا ہے اور ایسی کانورزیشن ہو رہی ہے جس میں نا ہیڈ آن کولیجن جو ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے نہ کرو کہ پھر نہ بات کرنے کا نیکسٹ ٹائم موقع نہ ملے ان کے ساتھ. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلام کرنا سیکھنا یہ. اور اگر ہمارے دین میں بھی دیکھیں نا، اس کی بہت اہمیت ہے زبان کی. وہ ایک بک بھی ہے نا، سنز آف ٹنگ، وہ بھی کہ زبان سے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث ہے نا، حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی بشارت دے دو، میں تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دوں گا، جنت کی بشارت تمہیں دے دوں گا. وہ اس میں سے ایک ہی ہے نا کہ زبان کا استعمال، اس کی حفاظت بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کبھی بولے جا رہے ہیں کچھ بھی وداؤٹ تھنکنگ. اور اگر ہم یہ چیز بھی دیکھیں، جیسے قرآن کے اندر سورہ احزاب کے اندر نا، قولوا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تو قولا سدیدا، تو یہ آیت جو ہے وہ
خطبہ نکاح کے اندر کیوں ہوتی ہے؟ خطبہ نکاح کے اندر یہ آیت، خطبہ نکاح کے اندر کچھ آیتیں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں سے یہ آیت بھی ہے، قولوا قولا سدیدا۔ زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ نکاح جو ہے نا اس کا پورا دار و مدار زبان کے اوپر ہے۔ جب تک لڑکی زبان سے نہ بولے نا کہ قبول ہے مجھے زبان سے، وہ تو جو سائن ہوتا ہے نا بعد میں وہ تو ڈاکومنٹیشن باقی ہے، لیکن حقیقی طور نکاح زبان سے ہوتا ہے۔ تو اس انسان کو نا احتیاط رکھنا چاہیے کہ زبان یعنی کہ اس کی کتنی ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ رجسٹر ہو گیا نا، تو نکاح کی ایوری تھنگ از بیسڈ اپان، یعنی کہ فاؤنڈیشن آف اٹ از بیسڈ آن دا زبان، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے زبان کا بھی، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری چیز ہوگی، یعنی کہ ان کے اندر کیا ہوگا؟ معاملہ فہمی، یعنی کہ کس طریقے سے ہمیں نا سوشلی کنڈکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ جاہل ملیں گے ان سے الجھنا نہیں، چاہے وہ فزیکل ملے آپ کو، ہاں، ریلیٹیوز میں ملے، رشتہ داروں میں ملے، آفس میں ملے، اسکول میں ملے، کالج میں ملے، رستے میں ملے یا سوشل میڈیا پہ ملے، ان کے ساتھ الجھنا بالکل بھی نہیں۔ یہ دوسری ان کے اندر یہ وصف ہوگا، یعنی کہ جو بنیاد وہاں پہ ہم نے دیکھی تھی نا سورہ مومنون میں، وہ انفراسٹرکچر بنا تھا، تو یہ اس کی ریفلیکشن یہاں پہ دکھے گی ہمیں۔ وہ بنیاد تھی، وہ بنیاد دکھتی نہیں جب انسان کس طریقے سے، جیسے نماز الصلاۃ کیا تھا، وَإِذَا مومنون فی صلاتہم خاشعون، خشوع تو اندر ہے نا، دیٹس انٹرنل، لیکن یہ ایکسٹرنل ہے، یہ سوشل انٹریکشنز ایکسٹرنل ہے نا۔ اسی طریقے سے ہیوملٹی تو ایکسٹرنل دکھتی ہے، باہر سے دکھتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہوگی، تو یعنی کہ اس آیت 63 کے اندر یہ دو چیزیں دونوں آ گئی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے والذین یبیتون۔ باتا یبیتو کہتے ہیں رات گزارنے کو، باتا یبیتو، یہ اجوف ورب ہے، اور یبیتون اسی سے ورڈ بنا ہے بیت۔ بیت کیا ہوتا ہے؟ گھر، یعنی حقیقی طور جہاں سے ورڈ آیا ہے نا وہ ہے کہ رات گزارنے کی جگہ، وہیں سے بیت بنا ہے، بیتون بات یبیتو، یعنی کہ وہ گزارتے، یعنی کہ رات گزارنا، دن نہیں رات، وہاں سے ورڈ بنا ہے۔ تو والذین یبیتون یعنی کہ وہ رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے حضور، کیسے؟ سجدن و قیاما، سجدے میں اور قیام میں۔ سورہ جو مکن صورتیں ہوتی ہیں نا، مکن صورتوں میں جب جز نماز مینشن ہو، صلاۃ کا جز، جیسے سجدہ، جیسے رکوع، جیسے قیام، تو اسے نماز ہی مراد ہوتی ہے۔ یعنی کہ نماز ہے، کون سی نماز ہے یہ تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز، تہجد ہی ہم بولتے ہیں نا۔ تو سورہ مومنون کے اندر کیا چیز تھی؟ وہاں تھی دن کی نماز، 5 وقت کی نماز، اس کے اندر اس کی محافظت، علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ تو بیسک ہے نا، وہ بنیاد ہے۔ اب یہ جو ہے تو پالش پروڈکٹ ہے، اس میں تو ایکسٹرا چیزیں تو ہوں گی نا، اس کے اندر وہ چیزیں ہوں گی جو نارمل نہیں ہوں گی، اس کے اندر ایکسٹرا چیزیں ہوں گی۔ تو یعنی کہ ان کے اندر تہجد کی نماز ہوگی۔ یہ پالشڈ مچورڈ پرسن جو ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور رات کو اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ اور قیام میں اپنی راتیں بھی گزاریں گے۔ اور پھر اس کی بھی جو ڈیٹیلز ہیں کس طریقے کا، وہ تو پھر فردر اس میں۔ تو یعنی کہ کیا بولیں گے اس کو؟ صلاۃ اللیل۔ سورہ مومنون کے اندر دو چیزیں تھی ود ریسپیکٹ ٹو صلاۃ، کیا تھی؟ پہلی تھی خشوع، تو وہ ہو گیا، دوسری تھی محافظت، تو دو چیزیں آ گئی، لیکن یہاں پہ تیسری چیز مینشن آ گئی، یعنی کہ رات کی نماز، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے رات کی نماز جو ہے نا، ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے یار ایکسٹرا ہے، بہت زیادہ ہے، دن میں بھی جاب کرتے ہیں، دن میں بھی کام ہوتا ہے، اور رات کی نماز کی کیا بات؟ ہمارے لیے تو فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھنا مشکل ہے، اپنے ٹائم پہ فجر کی نماز وہ 9 بجے 10 بجے جب ہم اٹھتے ہیں، ٹائم پہ پڑھنا بہت مشکل ہے، کبھی لگتا ہے اتنا کام ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا، کہ اگر آپ کو کوئی بندہ یہ بولے کہ ابھی میں تہجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، فجر کی نماز کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ کو فجر کی نماز اگر آپ ٹائم پہ پڑھتے ہیں، ابھی تو 6 بجے تقریباً ہے نا، اب ڈفرینٹ اسٹیٹس میں آپ لوگ رہ رہے ہو تو اس حساب سے ڈفرینٹ ہوگا ٹائم، کہ اگر آپ فجر نماز ٹائم پہ پڑھو گے تو میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا۔ تو مجھے آپ ایک بات بتاؤ، آپ اٹھو گے کہ نہیں؟ تو اگر آپ اٹھیں گے نا، اس پہ بولیں گے یار اٹھیں گے، ورنہ شور شارٹ ہے کہ آپ کو 1,00,000 10,000 پہ بھی اٹھو گے آپ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر کچھ اور مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، ہمیں شاید امپورٹنس نہیں پتہ، بیکاز اگر ہمارے پاس 10,000 روپے کی امپورٹنس ہے نا،
تو پھر اس کی امپورٹنس ہے، پھر نماز کی ہمارے پاس امپورٹنس نہیں ہے. تو تہجد کی بات تو پھر بہت بڑی ہو گئی. اور جیسے یہ لوگ جب یہ جو ہوں گے نا عباد الرحمان جن کا مینشن ہے یہاں پہ، وہ کیا ہے؟ وہ رات گزارتے ہیں، بیتون یبیت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس کے بعد ایک چیز مینشن ہے. اب یہ تین چیزیں جو آ گئی نا یہاں پہ ہیوملٹی ان کے اندر، تو حقیقی طور میں نا انسان کسی انسان کے اندر نا ایک الگ ہی ٹائپ کا ایگو بھی آ سکتا ہے کہ بھائی میں تو اب شور شور جنت میں جاؤں گا. اگر انسان کے اندر یہ چیز، یہاں پہ انسان 5 وقت کی نماز بھی ٹائم پہ پڑھ لینا اور 2-3 ایسے کچھ اعمال کر دے. تو ہمارے تھے ہمارے پڑوسی، ابھی رہے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ کہتے تھے 1-2 بار انہوں نے کہا کہ انسان جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا اور کچھ اچھے اعمال کیے، وہ نہ بس اوپر کی طرف دیکھتا ہے آسمان کی طرف، فرشتوں کا نزول کب ہوگا. تو ایک الگ لیول کی وہ آ جاتی ہے انسان کے اندر، جس کو کہتے ہیں ریورس پرائڈ، کہ بھائی میں تو اب ان لوگوں سے کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، میں تو اب اللہ تعالیٰ کا چہیتا ہوں، ان لوگوں سے تو جدا ہوں، میں میرا راستہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، میں تو محبوب ہوں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے اتنا کچھ دے دیا نا کہ اپنا محبوب بنایا، تو اوبیسلی میرے لیے تو جنت وہ تو ہے، میرے جنت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں نا انسان. تو لیکن یہ جو ہوگا نا ایک عجیب و غریب چیز یہاں پہ نیکسٹ مینشن ہے، جس کو کہتے ہیں ایک غیر معمولی سی چیز. وہ یہ ہے کہ نیکسٹ آیت میں مینشن ہے والذین یقولون، یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یعنی کہ ان کے اندر یہاں پر بھی ہیوملٹی ہے کہ یہ اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر مسئلہ ہوتا نا کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں کیا ان کی قبولیت بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. بیکاز عملوں کا دار و مدار کن کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر. عمل صرف ظاہر نہیں ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ 177 آیت کے اندر، لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اپنے یہ کامیابی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف پھرو یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ. تو اس میں پہلی چیز کیا آئی تھی نیکی کے ضمن کے اندر؟ کیا تھی؟ وہ تھی ایمان. تو انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ نیکی تو ایک ایکشن کا نام ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو مغرب کی طرف، لیکن نیکی پھر ایکشن ہونی چاہیے نا. کوئی نیکی یہ ہے کہ تم اچھے کام کرو، لیکن پہلی چیز کیا گئی؟ نیکی ایمان. تو انسان کے اندر کوشچن آ سکتا ہے کہ نیکی کا تو ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایمان تو ایک کیفیت کا نام ہے نا. تو یہاں پہ مینشن ہونا چاہیے تھا ٹیکنیکلی کہ کسی ایکشن کا نام، بھائی تم نے نا غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک کرنا، یہ چیز. لیکن یہاں پہ ایمان کیوں آیا؟ تو یعنی کہ اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ بنیاد ہر کسی عمل کی ایمان ہی ہے. کہ اگر انسان کوئی عمل کرے نا، جو بھی عمل کرے، وہ صرف اس انٹینشن سے اور اس نیت سے کرے. اب نیت کا مسئلہ آ گیا کہ اس انٹینشن سے کرے، اس نیت سے کرے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور کوئی بھی مقصود نہ ہو. یہ نہ ہو کہ مجھے اپنی دنیا کمانی ہے، کچھ پیسے کمانے، یا لوگ کہیں واہ واہی کے، یا لوگ مجھے نا اتنا سمجھے کچھ. تو پھر انٹینشن آپ کا ڈفرینٹ ہو گیا. حالانکہ وہ بھی انٹینشن ہو سکتا ہے، کوئی بندہ کہے کہ مجھے نا ایک سوشل ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا انٹینشن کچھ اور ہو. لیکن نیکی جو ہے نا، وہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی انٹینشن یہ ہونا چاہیے اس بیہائنڈ اٹ، وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور کیا میری دعا، میری جو اعمال ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں میرے سے، ہو رہے ہیں میرے سے، میں تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کمال نہیں ہے کہ خادم بادشاہ کی خدمت کرے. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ بادشاہ نے خادم کو چن لیا، ہزاروں خادم تھے، کچھ یہ کمال ہے. تو اس کے اندر بھی اس کے اندر ہیوملٹی آئے گی. کیا میری ڈیڈز حقیقی طور ایکسیپٹ ہو رہی کہ نہیں؟ میری نیت تو سنسیئر ہے، مخلص ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس دعا میں رہتے، یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا. یہ ان کی دعا ہے. یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی کہ اپنے اندر احساس کی بات ہے نا، ان کے اندر یہ احساس ہے. تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ عباد الرحمان کی بات. عباد الرحمان جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے، یہ ان کا طرز عمل ہے. تو اس کے بعد ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. غراما کہتے ہیں چمٹ جانا، یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی قرض دار ہوتا نا، تو قرض دار ہے، کسی کا قرضہ ہے، تو وہ جس نے اس کا وہ لیا نا قرضہ، تو اس کے پیچھے لگ جاتا نا چمٹ. یا جیسے کلاسک پوئٹری کے اندر یہ ورڈ اگر یوز ہوا ہے نا، وہ ہے ٹاکسک ریلیشن شپ. ایک ٹاکسک لو نہیں ہوتا جو چمٹ جاتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ، ٹاکسسٹی، پیچھے نہیں چھوڑتا. تو وہ گراما ہے کہ عذاب جہنم.
ان عذابها کان غراما. تو یہ جو ہے نا یہ اپنی راتیں گزارتے ہیں اور اللہ کے حضور نا پوری انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں. اور آپ کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ انٹینشن کی بات آ گئی نا یہاں پہ کہ ہماری جو احادیث کی کتابیں ہیں نا، بہت ساری احادیث کی میجر احادیث کی کتابیں، ان کی پہلی حدیث ہی سٹارٹ ہوتی ہے جس کے راوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حدیث کیا ہے؟ جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث پتہ ہے کسی کو؟ پہلی حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات. یہ پہلی حدیث ہے. عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. مطلب امام بخاری یہ منشن نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بھائی میری نیت صحیح ہے جب میں لکھ رہا ہوں، ایسا نہیں تھا. تو اس کے انٹروڈکشن میں وہ ڈیٹیلز مینشن ہے، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ انٹینشن کی بات ہوگی نا، تو انٹینشن بیہائنڈ این ایکٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو انٹینشن کچھ اور ہو کہ مجھے پولیٹیشین بننا ہے یا میئر بننا ہے کہیں کا، اور تب میں کر رہا ہوں، تو وہ بھی انٹینشن ایک ہے، لیکن پھر اس کا ریوارڈ تو ویسے ہوگا نا. تو جو بندہ ریوارڈ اللہ سے چاہے گا، جس کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہوگا، تو اس کو اپنے انٹینشن اپنی سنسیئرٹی کو ہمیشہ چیک کرنا پڑے گا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی انسان عمل کرتا ہے نا کوئی، تو کوئی اچھا انٹینشن سے کرتا ہے، میں یہ چیز آرفنیج میں کھولوں گا. حالانکہ اب آرفنیج کا بھی کانسیپٹ آ گیا نا، جب انگریز یہاں پہ آئے اس سے پہلے کوئی آرفنیج تھی نہیں کیا؟ اس سے پہلے آرفن نہیں تھے یہاں پہ. بہرحال وہ دوسری چیز ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں نا جو بعد میں بھی ریسنٹ ہوئی ہیں. پہلا ہاسپٹل بننا، مینٹل اسائلم بننا، یہی آرفنیجز. تو چلو ٹھیک ہے، وہ آرفنیج کسی کا اچھا کانسیپٹ ہے نا کہ میں انٹینشن میرا یہ ہے کہ آرفنیج کھولوں میں، لیکن اس کے پیچھے ہو کہ میری واہ واہی ہو، لوگ دیکھیں بھائی کتنا سوشل ورک کر رہا ہے، دیکھو کتنا بڑا کام کر رہا ہے. تو اگر اس کو تو مل جائے گا نا، یہ دنیا میں تو واہ واہی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. نتھنگ ٹو گیو اٹ ٹو ہم، بیکاز اس کا انٹینشن ڈفرنٹ تھا نا، تو اس کو مل گیا. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اب ایک کچھ چیز یہاں پہ مینشن کر دوں، کبھی نا ہم پھر کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں صرف انٹینشن کو دیکھ کے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس ایگزامپل کو اچھے سے سمجھنا، میرے استاد نے ایگزامپل دی تھی تو میرے کوشچن کے اگینسٹ تو میں ایگزامپل آپ کو بولنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی آرفن ہے، ٹھیک ہے، آرفن بچے ہیں، تو ان کو کچھ کھلائے. یہی انٹینشن اس کا پیور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اس کا انٹینشن بیہائنڈ دس از کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور میں ان آرفن بچوں کو کچھ کھلاؤں. تو اس کا انٹینشن بہت اچھا ہے، تو اوبیسلی اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیں گے اپنی طرف سے. اب دوسری چیز یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہت اچھی چیز کھلائے، فار ایگزامپل کوئی مہنگی چیز کھلائے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی سستی چیز کھلانا، کوئی تو بہت اچھی چیز. تو اوبیسلی جتنی اچھی چیز آپ کھلاؤ گے اوبیسلی ریوارڈ ملٹیپلائی ہو جائے گا نا، ہائی. تو ڈفرنس ہے نا ایک لو کوالٹی چیز اور ہائی کوالٹی چیز میں، مثال کے طور پہ. تو اس کا ریوارڈ کتنا ہوگا؟ اس کا انٹینشن بھی اچھا ہے اور یہ چاہتا ہے بہت اچھی چیزوں کو کھلانا، اس کا بھی درجہ بڑھ گیا. اب تیسری چیز یہ چاہتا ہے ان کو اپنے گھر میں کھلائے. اب گھر میں کھلانا اور گھر سے باہر کھلانا میں سے فرق ہے نا، کیونکہ گھر میں آپ کو بہت ساری تکلیف بھی ہوگی نا، جیسے چیزیں ہٹانی ہے، ٹھیک طرح سے رکھنا ہے، اس میں آپ کو باقی چیزیں بھی ہے، تو اس میں ایفرٹ زیادہ ہے ان سینس گھر میں کھلانا. تو آبویسلی اس کا ریوارڈ زیادہ بن جائے گا. تو یعنی کہ جتنی زیادہ چیزیں کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں، بیکاز ایفرٹ زیادہ ہے، تو آبویسلی ریوارڈ بھی اسی حساب سے ملٹیپلائی ہوگا نا. اب لیٹس سے فار ایگزامپل اس کا انٹینشن یہ تھا کہ ان کو چکن کھلاؤ مثال کے طور پہ. تو چکن کھلانا بہت اچھی بات ہے، اپنے گھر پہ کھلانا بہت اچھی بات ہے، لیکن اب انٹینشن ہے نا، انٹینشن بہت پیور ہے اس کا. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو چکن ہے نا اس کو ہم نے ذبیحہ نہیں کیا دوسرے طریقے سے، جس کو کہتا ہے پیچھے سے کاٹ کے چکن کو. اب اس کا انٹینشن صحیح تھا، تو یہ کیا سارا حلال ہے اور یہ کیا انٹینشن مل جائے گا، اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ بیکاز انٹینشن کے ساتھ ساتھ بھی ایک چیز بھی مینڈیٹری ہے، وہ ہے وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھایا. اگر انٹینشن کے ساتھ وہ طریقہ نہیں ہونا تو یہ سب کوئی چیز ویسٹ ہے. تو انٹینشن اچھا ہوا نا یہاں پہ، لیکن اس کے بعد آپ نے چکن کو ذبح نہیں کیا، آپ نے کچھ اور طریقہ کیا، جھٹکا یا جو بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر قابل قبول نہیں ہے، وہ ہو گیا ختم. ایون تو گڈ انٹینشن، یعنی کہ انٹینشن کے ساتھ ساتھ جو چیز ہونی چاہیے نا ساتھ، وہ طریقہ ہونا چاہیے. جب تک وہ طریقہ نہ ہونا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، تو بس انٹینشن ہی کافی نہیں ہے. لیکن ایکچولی یہاں پہ بات یہاں ہو رہی تھی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں، وہ یہ تھی کہ یہ جو عباد الرحمان ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہوں گے، یہ ہمیشہ اپنے آپ کو نا چیک کر رہے ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں چیکس اینڈ بیلنسز اپنے اوپر رکھ رہے ہوں گے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا ان کی قبولیت بھی ہو رہی کہ نہیں، کہ ہمارا انٹینشن سب کچھ صحیح ہے. لیکن اس دعا میں رہتے ہیں
اور رات کی دعا، رات کے ٹائم میں دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقر و مقاما۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم، کوئی انسان بولتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کبھی کبھی کوشچن آپ نے بھی سنا ہوگا، یار جہنم میں اگر انسان جائے گا بنا تو کچھ ٹائم کے لیے جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے، اور کوئی مسئلہ نہیں، کچھ سال ہو گئے۔ اور ایسا بھی ہے کہ ایک چینج نہیں کہتے ہم نہیں کہتے، اگر کوئی بری جگہ ہو نا، ہم کہتے ہیں یار چینج کے لیے بھی چل جائے گا، بیکاز اب روز روز وہی ہماری روٹین ہے، میں دنیا کی بات کروں، ٹھیک ہے، روز روز ہماری وہی روٹین، اگر ہم کسی جگہ جائیں نا سیر و تفریح کے لیے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی جگہ گیا اور وہ جگہ اتنی اچھی نہیں تھی جیسے اس نے ریویوز دیکھے تھے، آن لائن ریویوز اچھے پڑے تھے، لیکن وہاں جا کے پتا چلا کہ یہ جگہ اچھی ہے نہیں، تو جب وہ وہاں پہ گیا تو اس نے کہا چلو کوئی نہیں، پھر بھی ہمارا ایک چینج ہو گیا نا، مطلب چینج ایک روٹین سے چینج ہو گیا، تو ایک بری جگہ بھی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے نا ایک چینج کا یہ ذریعہ بن گیا کہ جو ہماری ڈیلی روٹین تھی اس میں چینج۔ تو اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ جہنم جو ہے نا وہ تھوڑی دیر رکنے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ تھوڑی دیر ہم رہیں گے، کچھ ٹائم کے لیے رہیں گے تو ہمارے لیے بحث ایک چینج ہے ہو جائے گی ہماری، تو اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، یا تھوڑی دیر ہی رہیں گے جہنم کے اندر، تو ایسا بھی نہیں سمجھنا کہ وہ جو ہے نا بہت ہی بری جگہ، یعنی کہ یہ یہاں پہ یہ جو ہے نا مستقر و مقامہ، یہ کسی بھی چیز کو برا بتانے کے لیے بہت ہی اعلیٰ طریقے کا اسلوب ہے کہ وہ جگہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اور مستقل طور پہ تو ہے ہی بری، تھوڑی دیر کے لیے بھی بری ہے اور کنٹینیوس بھی رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے، انہا ساعت مستقر و مقامہ۔ اور اسی کا اپوزٹ جب جنت کے بارے میں مینشن ہوگا نا ابھی نیکسٹ سیکشن میں، تو وہاں پر بھی یہ الفاظ ہوں گے، ان حسنت مستقر و مقامہ، وہاں پہ وہ جنت جو ہے وہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اچھی جگہ ہے اور مستقل طور پر تو ہے ہی، تو وہاں پر بھی اسی کا اپوزٹ ہے کہ جنت بھی ہے، جیسے ہم کبھی انسان بولتا نہیں یار جنت میں بور تو نہیں ہو جائیں گے، اور ریسنٹلی میرے سے نے کوشچن کیا تھا جنت میں پھر روز وہی چیز، آپ کو لگتا ہے نا کہیں پہ کہ آپ کو لگتا ہے بھائی یہ جو لوگ کشمیر میں رہتے ہیں نا تو یار ان کی زندگی کیا روز روز، ہم تو چاہتے ہیں کبھی کشمیر چلے جائیں، لیکن جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں نا ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تو بور وہاں پر بھی ہے، ان کے لیے اتنا نہیں ہے جتنا وہ بندے کے لیے جو کبھی گیا نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ کہتا ہے بھائی یونائٹڈ اسٹیٹس نیو یارک کا خوبصورت ہوگا، کیا بڑھیا جگہ ہوگی، لیکن ان لوگوں سے پوچھو نا جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں نا تو وہ لگتا ہے بھائی ہماری تو روٹین ہی ہے، اس کو وہ اپیلنگ نہیں لگتا جو وہاں پہ ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں یہ کہا کہ مستقل طور رہنے کے لیے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، تو آپ کبھی بور نہیں ہو جاؤ گے وہاں پہ، تو جنت کے ضمن میں وہ چیز مینشن آئے گی ابھی انشاءاللہ آگے۔ اور یہ 4 چیزیں ہوگی، 4 وصف ان کے اندر، ٹھیک ہے، ہیوملٹی، بیلنس انٹریکشنز کے اندر، خاطبون جاہلون، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا، اور یہی کہ اپنی جو ان کے جو اعمال ہے کیا ان قبولیت ہو رہے ہیں کہ نہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ کے حضور جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور نیکسٹ چیز جو ان کا ہے، نیکسٹ وصف، نیکسٹ کوالٹی جو ان کے اندر ہے، 5ویں کوالٹی، وہ کیا ہے، والذین اذا آ گئے نا، پھر سے اذا کے بعد پاسٹ ٹینس ہی آئے گا لیکن پریزنٹ میں یا فیوچر میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا، وَإِذَا أَنفَقُوا، نفقہ انفقوا کس کو کہتے ہیں، خرچ کرنے کو، جو خرچ کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو یہ یہاں پہ کنڈیشنل سینٹینس ہے نا، تو کنڈیشنل سینٹینس میں جب جواب الشرط آئے گا، ورب یا اس کی ورب ہو، سمپل ورب ہو یا لم اس کے اوپر ہو، تو فا نہیں لگتا، اگر جملہ اسمیہ ہو تب لگے گا فا، گرامیٹیکل پوائنٹ یہ ایک ہے۔ تو اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں نا، لم یسرفوا کس کو کہتے ہیں، اسراف، واٹ از اسراف، ایکسٹرا ویگنزا، وہ ایکسٹرا ویگنزا نہیں کرتے، لم یسرفوا، ولم یقتروا، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، تو آگے نا بیلنس، یعنی کہ ان کے خرچنے میں بھی بیلنس ہوتی ہے، نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ میزر ہوتے ہیں، یعنی کہ نہ ہی وہ کنجوس ہوتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ، اس کے بیچ میں، یعنی کہ بین، اب یہاں پہ وہ کوئی حدیں نہیں مینشن کر دی نا کہ کوئی بھائی اتنا یہ اماؤنٹ ہوگا، اماؤنٹ مینشن نہیں ہے نا، یہ انسان کو خود دیکھنا ہے نا کیا ہے اسراف، مثال کے طور پہ کوئی یہاں پہ دیوار ہے تو ایک اچھے سا پینٹ ہو گیا اس کے اوپر، نہیں اس کے اوپر ہم اب ایکسٹرا ویگنزا کریں گے، آج نیا وال پیپر لگائیں گے اور کل پھر سے رینوویٹ کریں گے، ہر سال رینوویشن ہو رہا ہے، یہ اسراف ہے نا۔ بیسک چیز یہ ہے کہ انسان کی ضروریات کی جو ضروریات ہے نا، ضروریات ہے انسان کی، مثال کے طور پہ کھانا کھانا، جس کو کہتے ہیں نا روٹی، کپڑا اور مکان،
تین بیسک نیڈس ہے نا. میسلوز ہائرارکی آف نیڈس میں سب سے پہلے ہی تو یہ آتا ہے, سب سے نیچے. میسلوز ہائرارکی جتنا اوپر چلے جاؤ تو لاسٹ اور میں کیا آتا ہے, سیلف ایکچوائزیشن, وہ تو سب سے ٹاپ پہ ہے. لیکن بیسک کیا ہے ریکوائرمنٹ انسان کی؟ روٹی کپڑا مکان. تو روٹی انسان کی ہے نا, بھوک, ہنگر جو ہوگا نا, سب سے بیسک مذہب تو وہی ہے نا. ہنگر کا کوئی مذہب ہے نہیں, کیوں؟ وہ سروائیول کے لیے تو وہی ہے. تو اگر ہنگر ہی ہے انسان کی تو عبادت بھی نہیں کر سکتا نا, وہ تو بس اسی میں ہے. تو ایک ایکسٹریم یہ ہوگا کہ انسان کی جو بیسک ضروریت ہے وہ تو ہے روٹی, وہ تو ہے فوڈ, لیکن اس کے اندر اسراف, 10 کورسز کے میل لگے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اسراف ہے. اب اسراف کو تو مینشن خود ہی کرنا پڑے گا اپنی انٹیلیجنس, اپنی عقل یوز کر کے کہ اسراف یہ ہے. تو وہ انسان کے اندر معاملہ فہمی ہونا نہیں, یہ اسراف ہے, یہ ہے اسراف. اب انسان کو پتہ ہی نہیں اسراف کیا ہے, اسراف کو بھی جسٹیفائی کر رہا ہے یہ اسراف نہیں ہے, تو وہ نہیں چلے گا. اسراف خود اللہ کے حضور جواب دینا نا, اسراف. اور اگر اللہ کے محبوب ترین بندہ بننا ہے تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن تو ہونی چاہیے نا, اسراف کس کو بولیں گے ہم. تو ان کے اور مائزرلی نیس کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھیجا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو نا بس جمع کرو اپنی جگہ. نہ فیملی کے اوپر جو وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا, ایک درہم وہ ہے کہ جو بندہ, ایک درہم وہ ہے جو ایک بندہ خرچ کرتا ہے مسکینوں میں, غریبوں میں. ایک درہم وہ ہے جو ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. لیکن اس کو پورا مفہوم وہ پڑھ لینا آپ. تو لیکن سب سے افضل درہم, سب سے افضل پیسہ وہ ہے جو بندہ اپنی فیملی کے اوپر اسپینڈ کرتا ہے. تو یعنی کہ مائزر نہیں ہے اور اسراف بھی نہیں ہے, اس کے بیچ میں ہے. اسراف ان کی زندگیوں کے اندر, ان کے خرچ کرنے کے اندر نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ چیز محسوس ہوتی ہے نا کہ ان کی ایک بیلنس لائف ہے, ایک متوازن زندگی ہے. اور ایک انسان کے پختہ, ایک انسان کے مچور ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. تو یہ آ گئی ہماری, یعنی کہ ان کا رہن سہن بھی, ان کا چلن بھی, ان کا خرچ کرنے کا بھی, ہاں, ہر کسی کے اندر کیا ہے, بیلنس. اور تین چیزیں کیا ہے, روٹی کپڑا مکان, اس کے اندر بھی ایکسٹرا ویگنزا نہیں ہے. یعنی کہ غذا کے اندر جب وہ کھاتے ہیں نا تو وہاں پر بھی کھانوں کے کھانے لگے, ایسا نہیں ہے. لباس پہنتے ہیں تو کثیروں پتہ نہیں وارڈروبس بھرے پڑے ہیں کپڑوں سے. اور اسی طریقے سے پھر مکان, ٹھیک ہے, روز رینوویشن ہو رہی ہے. تو یہ اسراف ہے. یعنی کہ جو چیز یہاں پہ مینشن ہے نا وہ ہے اعتدال. یہ چیز یاد رکھنی ہے, اعتدال, ایکولیبرم, بیلنس. ایک میچور شخصیت کا یہ ایک امپورٹنٹ کوالٹی ہے, ایک لازم ہے ان کے اندر, یہ وصف ان کے اندر, ٹھیک ہے. نو ایکسٹرا ویگنز اینڈ نو مائزرلینس. اب جو پہلے دیکھا تھا نا ہم نے کہ پہلا سیکشن اس کا جو گرین میں تھا یہ وہ ہو گیا کمپلیٹ. اور اس کے بعد کیا ہے, بیچ میں ایک سینڈوچ کر کے ہیں کچھ گناہ. ہمارے دین کے اندر نا حقیقی طور پہ 4 بڑے گناہ ہیں. 4, حقیقت میں 3 ہی ہیں, لیکن ایک حقوق العباد میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو 3+1 کر دو, ٹھیک ہے. 3 بنیادی گناہ ہیں اور یہ سب کو پتہ ہونی چاہیے. بیکاز حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ ان سے بھی ریلیٹڈ ایک چیز ہے کہ سب نہ پوچھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا خیر کے بارے میں, واٹ از گڈ. تو میں پوچھتا تھا ایول کے بارے میں, کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے پوچھتا تھا شر کے بارے میں کہ اگر میں نے اپنے آپ کو شر سے محفوظ رکھا نا تو آٹومیٹک میں صراط مستقیم پہ آ گیا. اس کا مفہوم ہے. تو مینشن کر دیں حضرت حذیفہ کہ جب انسان, اسی طریقے سے جب انسان کو پتہ چلا گناہ یہ ہے, ٹھیک ہے, تو گناہ سے بچے گا انسان تو بھی تو سیدھے راستے پہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں گناہ 3 بیسک گناہ مینشن کر دینا, وہ نیکسٹ سیکشن میں اس کا مینشن ہوگا. تو 63 to 67 یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے وہ چیزیں, والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اب 3 گناہ کسی کو آئیڈینٹیفائی ہوئے کیا یہاں پہ؟ 3 گناہ مینشن ہے 68 آیت نمبر میں. تو وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ مع اللہ, اللہ کے ساتھ
نہیں پکارتے، لا یدعون نہیں پکارتے کس کو، الہن آخر کسی اور الہ کو، یعنی کہ وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوتے. یہ بنیادی اور بیسک گناہ ہے، بیسک فنڈامنٹل مین گناہ، بہت بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یعنی کہ توحید جو ہے نا، جس کو ہم مونوتھیزم انگلش میں کہتے ہیں، وہ تو ہمارے دین کی اساس ہی ہے نا، فاؤنڈیشن، مونوتھیسٹک ریلیجن جس کو ہم بولتے ہیں. اور مونوتھیسٹک یہ صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، ان اے سینس ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے. قل هو اللہ احد میں پڑھا تھا نا ہم نے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے. اور یہ کہ سیدھی سی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر ہم پھر نہیں سمجھتے نا، اگر اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں، کوئی پاور رکھتا ہے، کوئی چینج معاملات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آل پاور ہے. پھر نہیں سمجھتے نا، تو نوز باللہ پھر یہ وہی ہے نا، انسلٹنگ ہو گیا نا کہ آپ سمجھتے ہی نہیں ہو، پھر آپ کسی اور سے مانگتے ہو. کبھی یہ چیز بھی سوچ لینا آپ کہ حقیقی طور پہ جب لوگ شرک کرتے ہیں نا، وہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ مسلمز کی بات کر رہا ہوں میں ان پرٹیکولر. تو اگر اس کا کوئی ایک کر دو نا، کوئی اس میں ہونا چاہیے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ، بیکاز مسلم جو ہے نا، بنیادی طور سب کو پتا ہے کہ شرک نہ حرام ہے، سب کو پتا ہے، جو کرتا بھی نا اس کو بھی پتا ہے. تو وہ بندہ شرک اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس چیز کو شرک سمجھتا ہے. یعنی کہ ایک انسان، بحث مسلم کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک انسان شرک کو شرک سمجھتے ہوئے نہیں کرتا. اگر آپ اس کو نہیں شرک ہے، وہ بولے گا شرک ہے ہی نہیں، وہ کبھی نہیں بولے گا ہاں شرک ہے نا تو میں کروں گا. یہ سب کو پتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ انسان شرک، یہ بھی ہے نا، تو یعنی کہ اس کا مطلب بنیادی ٹیچنگز ہے نا انٹیکٹ، ہاں اس کی انٹرپریٹیشن اب ڈفرنٹ ہوگی. تو یعنی کہ انسان شرک کو شرک سمجھ کے نہیں کرتا، وہ کہتے بھائی شرک نہیں ہے. تو اس میں وہ یہ نا انڈرسٹینڈنگ، سمجھانے کی شرک کس کو کہتے ہیں. تو ہم پھر بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر یہ بہت بڑا گناہ ہے نا، تو ہمیں شرک ہی نہیں پتا کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، مطلب شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کس چیز میں؟ عبادت میں یا مانگ میں، مطلب دعا میں. تو ہم کبھی نہیں کہتے، جیسے کسی انسان کو لگتا ہے یار میری حاجت نہیں ہو رہی پوری، اور اس وجہ سے میں کسی تو اگر اللہ تعالیٰ سے، اگر تمہاری حاجت نہیں ہو، دوسرا تھوڑی کرے گا کچھ، اللہ تعالیٰ ہی کریں گے نا پھر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کو نا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي، جب میرا بندہ آپ کو میرے بارے میں پوچھے نا، دریافت کرے، عَنِّي about me، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں نا اس کے بہت قریب، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اس کو کہو میں قریب ہوں، تو کیسے قریب ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو آپ. او پروفٹ، جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے نا، تو اگر اللہ یہ اس کا رسپانس یہ ہوتا، مطلب یہاں پہ اس کوشچن کا آنسر یہ ہوتا ہے کہ وین مائی سلیو، وین مائی بندہ، وین مائی عبد asks you about me، تو اگر اس کا آنسر ایسے ہوتا کہ تو اس کو بولو کہ میں قریب ہوں، تو اب آنسر کہاں سے جا رہا ہے؟ تھرو پروفٹ. لیکن ایسا آنسر نہیں ہے. تو اللہ نے ڈائریکٹ بندے کو ایڈریس کیا، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں. جب میرا بندہ، پھر سے سوچو اس کو نا اسکیچ بناؤ مائنڈ میں، کہ جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا، تو اللہ نے کہا فَإِنِّي قریب، بندے کو میں تمہارے قریب ہوں، میں قریب ہوں. تو کتنا قریب؟ اب کوشچن یہاں پہ ہو سکتا ہے مائنڈ میں، اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے ہم سے؟ کیا اتنا قریب اللہ ہم سے ہیں جتنے برج خلیفہ ہے؟ برج، یا جیسے ایک فلور اور 2 فلور کے بیچ میں کتنا قریب ہے؟ کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے؟ ایسا کوشچن آ سکتا ہے نا مائنڈ میں. اللہ نے کہا قریب ہے. یہ تو قریب ایک مبہم چیز ہے نا، یہ کوئی میجرڈ نہیں ہے نا کہ 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر، ایسا کچھ ہے نہیں نا. تو قریب تو ایک ایمبیگوس ہے. تو کتنا قریب؟ برج خلیفہ جتنا قریب، جیسا ہمارا لال چوک کے اندر ہے نا کلاک ٹاور، اتنا جتنا قریب ہے، یا ایک فلور جتنا قریب، بس ایک فلور بھی کتنا قریب ہے. تو اس کا بھی آنسر قرآن کے اندر سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ہم انسان کے نا اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ کلوز ہے. اتنا کلوز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی کہ کوئی انسان کہتا نا سر ہمیں نا اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے. وسیلہ مینز واٹ؟ جس طریقے سے فرسٹ فلور تک پہنچنے کے لیے مجھے سیڑھی چاہیے نا، تو آبویسلی جب اگر فرسٹ فلور تک پہنچنا ہے تو مجھے سیڑھی لگانی ہے. برج خلیفہ کے ٹاپ پہ پہنچنا تو سیڑھیوں سے چڑھنا ہے اوپر تک. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ چیز ہونی چاہیے نا بیچ میں. تو اللہ نے فرمایا نحن اقرب الی من حبل الورید، میں بندے کی نا اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سیڑھی کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی. پوائنٹ ہے نا، یہ جگہ ہی نہیں چھوڑی، اور قرآن کے اندر ہے. تو پھر اس میں باقی چیز، باقی ایشوز
کہ دعا، یہ جو شرک ہے نا، اس کو نا سیریسلی لینا ہے ہمیں، کہ سمجھنا ہے کہ واٹ از شرک، کون سی چیز شرک کے اندر آتی ہے، کون سی نہیں آتی ہے ود رسپیکٹ ٹو عبادت ان پرٹیکولر بیسک. تو اس کے بعد معاملات کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر، یعنی کہ پہلا جو گناہ ہے نا جن سے یہ لوگ بچتے ہیں، یہ عباد الرحمن، تو ان کے اندر شرک نہیں ہوگا. یہ پہلا گناہ ہے بہت بڑا. اور دوسرا گناہ جو ہے نا، جو ہمارے دین کے اندر 3 گناہ جیسے ہمارا بنیادی، پہلا شرک ہے، اور دوسرا کیا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا نا، اس کو قتل کرنا. تو مرڈر کسی کا کرنا. کوئی انسان کبھی بولتا ہے بھائی ذبح تم تو اتنا نان ویج کھاتے ہو، اتنے ذبیحہ کرتے ہو، ہے نا. تو ذبیحہ کیا ہے، واٹ از ذبیحہ؟ ذبیحہ قتل نہیں ہوتا نا. تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بولا یہ ایسے نہیں کرنا ہے کہ تم ذبیحہ کرو گے خود سے، اس کے اوپر بھی میرا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. تو وہ اسماء مینڈیٹری ہے وہاں پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس، اب آگے نا وہاں پہ ریفرنس مینشن ہو گیا نا وہاں پہ، تو وہ بھی اپنے آپ سے نہیں کرتے، اور وہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے کہ اس طریقے کا اس کا ذبیحہ کا پیٹرن. لیکن یہاں پہ ایکچولی ہو رہی ہے انسانی جان کی بات، ٹھیک ہے، وہ قتل نہیں کرتے. یا ان کے اندر دوسری چیز ہوگی جو ان گناہوں، اس گناہ سے بھی وہ بچ رہے ہوں گے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے فورنیکیشن. ولا یزنون، وہ کسی بھی فورنیکیشن، کسی بھی بدکاری میں اور کسی بھی اڈلٹری میں انوالو نہیں ہوں گے. اور مسئلہ بھی ہے نا، میں نے پہلے کہا نا، جیسے ایکو سسٹم میں رہ رہے ہیں، جیسے کیپٹلزم کی پہلے بات ہوئی، تو ابھی ہم لبرل ورلڈ میں رہ رہے ہیں. لبرلزم، پوسٹ کولونیل ورلڈ بہتر نام رہے گا. اور سیکنڈ ورلڈ وار کیا، کولڈ وار کے بعد جب برلن وال بریک ہو گئی، تو ایک ہی ورلڈ آرڈر رہا نا، جس کو فوکویاما نے مینشن کیا نا، اینڈ آف ہسٹری. اب جو ہے لبرل ورلڈ آرڈر جو ہے نا، تو اس نے نا انسان کی دونوں جو کیفیت تھی نا، اس کے اندر جو 2 ارجز تھے، ٹھیک ہے، وہ دونوں فلفل کر دی. تو وہی مسئلہ ہو گیا کہ جس پوسٹ کولونیل ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں نا، تو وہاں پہ اس چیز کو نا گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. ہاں، وہاں پہ جس چیز کو ایک غلط چیز سمجھی جاتی ہے نا، وہ ہے زنا بالجبر. اگر کنسنٹ ہے تو اس کو مانا ہی نہیں جاتا کوئی غلط بات ہے، کنسنٹ ہے نا. تو لیکن ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ ٹوٹلی اس میں ڈفرینٹ ہے. اور اس کے لیے آئی ووڈ ریکمینڈ یو ٹو ریڈ دا فرسٹ فیو آیتس آف سورہ نور. سورہ نور اس سے پہلے 25 ہے نا، وہ سورہ 24 ہے. تو اس میں اپنا ایک ایکسٹراڈنری چیز وہاں پہ سٹارٹنگ میں، وہاں پہ 2 گناہ ایک ساتھ جمع کر دی گئے، اور وہاں پہ 2 چیزوں کو مینشن کر دیا گیا ایک ساتھ. ایک ہے وہ بندہ جو اس گناہ میں، اس بدکاری میں انوالو ہے، اور اس کے ساتھ ہے وہ بندہ جو مشرک ہے. دونوں ایک ساتھ ہے. اب اوپر لینا آپ، ابھی کا وہ ٹاپک نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ایک انسان کی جو ڈیفینیشن ہوئی تھی نا، ہومو سیپین، بھائی یہ تو عقل مند انسان ہے، مین دا وائز. لیکن ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا سگمنڈ فرائڈ. اس نے کہا تھا بھائی کچھ نہیں، ریشنل کچھ نہیں ہے. ریشنل بینگ کیا بتا رہا ہو تم لوگ؟ انسان جو ہے نا، وہ ایک جنسی مریض ہے. اس کی جو ارج ہے نا، وہ لسٹ کے اوپر ہے، اور وہ ایک ان ریگولیٹڈ لسٹ ہے. یہ انسان ہے، ویسی ڈیفینیشن ہوگی وہاں پہ. تو سگمنڈ فرائڈ نے یہ ڈیفائن کر دیا انسان کا. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ، اور اس نے یہ چیز بھی مینشن کر دی، اس نے کہا کہ 2 بڑے بلوز لگے ہیں مذہب کو. 2 بگ بلوز مذہب نے تاریخ میں 2 بڑے بلوز کھائے. ایک جب کوپرنیکس نے بولا نا کہ جو یونیورس کا ماڈل ہے وہ جیو سینٹرک نہیں ہے، وہ ہیلیو سینٹرک ہے. جیو سینٹرک ماڈل ہوتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ اس کائنات کا سینٹر ہے. تو obviously کرسچن کانسیپٹ اس کے لیے، مذہب کے لیے تھا، بیکاز جیزس تھے نا یہاں پہ، حضرت عیسیٰ. تو ان کے لیے تھا کہ خدا نے دنیا کو، اس پلانٹ ارتھ کو سینٹر آف یونیورس بنایا، اس کو اپنے بیٹے کو اسی پہ بھیجا. تو ایک چرچ کا کانسیپٹ یہ تھا. تو کوپرنیکس اس نے کہا ہے نہیں، تو اس نے کہا کہ سن ہے، ٹھیک ہے. تو بلو لگ گئی نا. تو ان کا تھا کہ جیو سینٹر ہے، والا ہے ہی نہیں. اب مذہب بھی گیا، ٹھیک ہے. تو پھر یہ پہلا بلو تھا. تو دوسرا بلو جو اس نے کہا، اسی نے سگمنڈ فرائڈ نے، کہ مذہب کے اوپر لگی ہے، وہ تھی کہ ڈارون نے لگی. تو ڈارون نے وہی کہا نا کہ بھائی بندر ہی ہے، کوئی کریشن نہیں ہے. تو اس کے بعد اس نے پھر مینشن کر دیا، بولا کہ بس لسٹ سے، لسٹ ہی ہے انسان کو ڈیفائن کرتا ہے، کہ انسان جو ہے اس کا کوئی اخلاقیات کیا ہے، ریشنل کیا ہے، یہ سب. انسان جو ہے وہ جنسی مریض ہے.
اور مسئلہ بھائی ہو گیا وہ پھر آگے نا، ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ہم نے جو ویسٹ کو دیکھا نا، تو ہم نے دیکھا ان کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اور اس سے نظر کو کھیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، مگر سنائی جھوٹے رگوں کی رضا کر، اقبال نے کہا نا. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کی ٹیکنالوجی کی جو گروتھ تھی نا وہ تو تھی، لیکن اس وجہ سے ہم نے ان سے سوشل تھاٹ بھی لے لیا. اب یہ سوشل تھاٹ ہمارے اوپر ہو گیا اس ٹائم پہ. اس وجہ سے اب مسئلہ یہ ہو گیا. میری ایبرسٹینڈ نے بک لکھی تھا ہاؤ ویسٹ ریئلی لاسٹ گاڈ، اس میں یہ چیز بھی مینشن کر دی اس نے کہ ایک ایک کر کے جن کو اس نے کہا کہ اب نا سن کو سن ہی نہیں سمجھا تھا. چرچ جو ہے نا وہ سن کو سن نہیں سمجھ رہا. اب یہ ہو گیا کہ پروسپیرٹی گوسپل کی بات ہو رہی ہے کہ جو مذہب اب رہ گیا نا. اب یہ چیزیں میں کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ ان کا ریفلیکشن ہمارے اوپر ہے، وہ اب آگے نکل چکے ہیں ہم سے. اور یہ لوگ جو چیزیں بتا رہے ہیں نا کہ ہماری سوسائٹی کہاں پہنچی ہے، اگر کوئی ان میں سے کوئی اچھا بندہ ہمیں کوئی انفارمیشن دے تو ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ ہم بھی اسی راہ پہ تو نہیں چل رہے جہاں پہ وہاں ان کی سوسائٹی کھڑی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہے ہی نہیں سن کو، اب سن ہی نہیں سمجھا جاتا. ریلیجن کے اندر کوئی سن کا کانسیپٹ اب نہیں رہا. اب وہی رہا کہ پروسپیرٹی گوسپل. بھائی ٹھیک ہے مذہب تم لوگوں کو نا ایک بہترین سے بہترین کس طریقے سے نا اچھے طریقے سے زندگی گزارنے تو ہے، اسی طریقے سے کہ اب سپورٹس میں کیسے نا انٹرٹینمنٹ، بس مذہب بھی یہی چیزیں رہ گئی. تو وہ بھائی پروسپیرٹی گوسپل کے اندر ہم نے نا پھر ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے جب سن کو سن ہی نہیں سمجھا نا، تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، تو پھر وہی کانسیپٹ آ گیا جہاں پہ ایک لبرل ورلڈ آج کھڑا ہے. تو لبرل ورلڈ نے آج جس دنیا میں ہم رہے نا، لبرلزم ود کیپٹل ایل. تو وہ کیپٹل ایل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ لبرل ہے، مطلب ماڈریٹ ہے تھاٹس میں، تو اس کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو ٹھیک ہے، اس حساب سے تو انسان کو ہونا چاہیے ایک ماڈریٹ، ایک تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے اس حساب سے آئیڈیاز کے حساب سے. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایل کیپٹل ایل، یعنی کہ لبرلزم ایز این ایڈیالوجی. ٹھیک ہے، کلاسک لبرلزم تو پھر بھی تھا، اس میں کچھ تھا میٹر، لیکن آج کا ہے کہ لسٹ کے اوپر زندگی گزر رہی ہے انسان کی. جب اس نے کہا نا کہ کچھ ہے نہیں بس لسٹ والی زندگی ہے، تو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے نیڈ بیسڈ. ضرورت ہے ہماری تو ہم زندگی جئیں گے. جیسے اینیملز زندگی گزارتے ہیں نیڈ بیسڈ، تو بھوک لگی کھانا کھایا، اس نے بھی کبھی گھونسلہ بنا دیا اپنا. لیکن اس سے بھی نچلی لیول کی لائف کیا ہے، ڈیزائر اور لسٹ بیسڈ. وہ اینیمل سے بھی نچلے لیول کی زندگی گزار. تو یہ ساری ہوئی ہے نا ڈیزائر اور لسٹ بیسڈ. اور کبھی انسان کبھی بولتا ہے بھائی یہ جو ہے نا ان فورنیکیشن اڈلٹری سے بچنے کے لیے کیا کرو، تو ان کی شادی کرا دو. لیکن پھر مسئلہ وہی ہے نا، اس کے بعد بھی آپ ایکسٹرا میرٹل دیکھتے ہیں. تو کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جب تک بنیاد اندر نہ ہونا اللہ تعالیٰ کا خوف، دیر از جب تک ایک آپ کے اندر ایک مورل کمپاس نہ ہونا، تو یہ چیزیں پھر میٹر ہی نہیں کرتی. مورل کمپاس ہونا بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ کچھ اور چیزیں مینشن کرنی تھی، بٹ آئی تھنک ول ڈو دس نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دے. اللہم اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم. Anyone has